السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ رزق حلال یہ اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ مومن حلال کھاتا ہے۔ کھانا جسم کا حصہ بنتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جسم حرام پہ پلتا ہے جنت کی بجائے جہنم اس کی زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ حلال کھانا اعمال کی قبولیت کی ایک بنیادی شرط بھی ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، وہ پاک کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ بھی پاک ہے، اور کوئی اللہ کے نام پہ صدقہ کرے، کوئی چیز دے تو پاکیزہ چیز دے، پاک حلال طیب چیز دے، اللہ اسی کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیز کھاؤ۔ کھانے کی طرف توجہ کرنا کہ یہ حلال ہے اور پاکیزہ ہے، یہ لازمی شرط ہے۔ اللہ نے یہی حکم اپنے رسولوں کو دیا، اور یہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا کہ جب کھاؤ تو دیکھو یہ حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل نیک کرو، عمل صالح کرو، وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، عمل صالح کہلاتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نام و نمود ہے، نمائش ہے، تو وہ کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ یہ جملہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے معنی بڑے دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ خالص اللہ کے لیے نہیں، مردود ہے وہ عمل۔ اعمال میں شہادت، اپنی گردن کٹوانے کے لیے خود میدان جنگ میں پہنچ جانا، لڑنے مرنے کے لیے، یہ چھوٹا عمل تو نہیں ہے۔ ایک روایت میں اس کو اسلام کی چوٹی بھی کہا گیا ہے، جہاد کو، اور جہاد میں جا کر پھر شہادت ملتی ہے۔ اگر یہ دکھلاوے کے لیے ہو تو اللہ شہید کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ یہ آج کے دور میں خاص طور پہ اس بات پہ غور کرنے کی مجھے اور آپ کو شدید ضرورت ہے کہ یہ عمل ہم کس لیے کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا نے ہمارے عملوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایک ایک موقع پر تصویر سازی، ایک ایک موقع پر ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتے ہوئے تصویریں، ویڈیو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کو اپلوڈ کرنا، وہ احرام باندھنا ہو، وہ نماز پڑھنی ہو، وہ دعا کرنی ہو، وہ طواف کرنا ہو، وہ سعی کرنی ہو، وہ حج ہو، وہ عمرہ ہو، وہ قربانیاں ہوں، وہ اللہ نام پہ مسجد میں، مدرسے میں کچھ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی سیلفی ہیں اور تصویریں۔ پیارے بھائی، اگر عمل کرتے ہوئے دل میں یہ آ گیا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کام کیا، بیڑا غرق۔ تو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ طیب چیز کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ، اور عمل صالح کرو۔ انی بما تعملون علیم، میں تمہارے عملوں کو خوب جانتا ہوں۔
آپ عمل کر کے اگر اس پہ کوئی نام لکھوا رہے ہیں، جی کولر دیا پانی کا مسجد میں، یتیم خانے میں، کہیں گاؤں میں، اوپر نام لکھ دو جی میرے نام کی پٹی لگا دو، کیوں؟ اللہ آپ کے نام کو نہیں جانتا؟ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کس عمل کو نہیں جانتا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے عملوں سے خوب واقف ہوں۔ اگر تو یہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام، آپ کی قوم، برادری، خاندان، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے اگر اللہ کے لیے ہے، اور اللہ خالص اس کے لیے کی جانے والے عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگر مقصود دکھلاوا ہے تو پھر آپ نے اپنے پیسے ہی ضائع کیے ہیں، آپ کو ملنے والا کچھ نہیں۔ وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ مالک کا اعلان کیا ہے، اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ان میں سے کھاؤ۔ چیز حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو۔ حلال سے مراد مردار نہیں کھانا، بکری آپ ذبح کر لو حلال ہو گئی، لیکن چوری کی ہو تو پاکیزہ ہوگی، طیب ہوگی؟ حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے مال سے، اپنی کمائی سے خریدی نہیں ہے، آپ نے چوری کی۔ تو اللہ پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نام پہ دینا ہے تب بھی پاک، کھانا ہے تو تب بھی پاک، حلال اور پاک۔ خبیث چیز کو اللہ قبول۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص کے سامنے سے پھلوں کی ریڑھی گزری تو اس نے اس میں سے ایک سیب چوری کر لیا۔ دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا شاید بھوکا ہے بیچارہ، مجبور ہوگا بھوک کے ہاتھوں، تو جان بچانے کے لیے اس نے سیب اٹھا لیا۔ آگے ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے اس کو دے دیا، تو بڑا حیران ہوا دیکھنے والا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو مجبور نہیں تھا، بھوک سے مرنے نہیں لگا تھا کہ یہ اس نے ایک سیب اٹھا کے جان بچائی ہے۔ تو اسے پکڑ لیا کہ بھائی آپ نے یہ چوری کی اور پھر آگے آپ نے یہ فقیر کو دے دیا۔ کہتا نہیں تجھے نہیں پتا، اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کو نیکی کرتا ہے تو وہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، جہاں تک اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے۔ اور گناہ میں اللہ کا وعدہ کیا کہ ایک گناہ کرو گے ایک ہی لکھوں گا، 2 نہیں لکھوں گا۔ تو میں نے ایک سیب چوری کیا، ایک سیب چوری میرے کھاتے میں لکھی گئی، میں نے اسے اللہ نام پہ دے دیا، تو کم از کم 10 نہیں تو 70 نہیں تو 700 سیب تو میرے کھاتے میں، جتنا اللہ چاہے گا۔ تو اللہ اس کو قبول، یہ منطق نہیں چلے گی۔ اللہ پاک ہے، پاک مال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے، اپنے اہل ایمان بندوں کو اللہ نے پاک کھانے کا، حلال اور پاکیزہ، یہ شرط لگائی ہے۔ ثم ذکر الرجل، پھر ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اغبر، جو بڑا ایک لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال کپڑے اس کے خاک آلود ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، یا رب یا رب، آوازیں لگاتا ہے۔ سفر کر کے آیا ہے، محنت کر کے آیا ہے، مال لگا کے آیا ہے، اب وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ مالک کو پکار رہا ہے۔ اسے جواب کیا ملتا ہے؟ اس کی حالت اپنی کیا ہے؟ رزق حلال کے معاملے میں اس کی کیفیت کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، وہ کھاتا حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پی رہا ہے اس کا پینا حرام کا ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حرام، جو پہنا ہوا ہے اس نے وہ حرام ہے۔ وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کی غذا، اس کے کھانے کی چیزیں یہ حرام ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی کون سی دعا قبول ہوگی؟ کیسے دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کی غذا سب حرام ہے۔ تو حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنے کھانے پر جو شخص یہ سمجھے کہ میں بڑی دعا کرتا ہوں اور میری دعا نہیں قبول ہوتی، تو وہ لوٹے رزق کو چیک کرے، اس میں کہیں حرام تو نہیں ہے۔ حرام کا مطلب صرف شراب نہیں ہے، حرام کا مطلب صرف سور نہیں ہے، حرام کا مطلب صرف مردار نہیں ہے۔ بہنوں کا حق کھانا بھی حرام ہے، یتیم بھتیجوں کا حق کھانا بھی حرام ہے، کسی کا مال چوری کرنا بھی حرام ہے، قرض
استطاعت ہونے کے باوجود نہ لوٹانا، دبا جانے کی نیت سے قرض لینا، یہ بھی آپ کے پیٹ میں اگر گیا ہے وہ لیا ہوا مال، یہ بھی آپ کے جسم کو حرام سپلائی گئی ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ گیا گزرا مسلمان ہو، اس کے سامنے آپ خنزیر کے گوشت کے کباب رکھ دو تو کہے گا نہیں نہیں حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، اور جھوٹ بول کے کمائی، دھوکہ دے کے کاروبار وہ دل لگا کے کرے گا، اس کے لیے مولوی سے دعائیں بھی کروائے گا، تو صرف خنزیر نہیں حرام، یہ جھوٹ بول کے کمانا بھی حرام ہے، یہ لوگوں کا حق کھانا بھی حرام ہے، یہ کسی کو دھوکہ اور فراڈ یہ بھی حرام ہے۔ تو پیارے بھائی، دعائیں قبول ہونا، عمل قبول ہونا، اس کے لیے شرط ہے کہ میری اور آپ کی روزی روٹی جو ہے وہ حلال ہو۔ اور اگر ہم سود پہ چل رہے ہیں، اگر ہم جوئے پہ چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی معاملہ، جی مول صاحب اب کریں کیا، نوکری ہی ایسی ملی ہوئی ہے، یہ نہ کرے تو بھوکے مریں۔ ایک جملہ یاد رکھنا، ایک شخص بھوک سے تنگ آ کے مر جائے لیکن اس کا عقیدہ درست ہو، اس کے معاملات درست ہوں، اس کا معاملہ ٹھیک ہو، اعمال کا، عقیدے کا، یہ بھوک سے مرنے والا انشاءاللہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اور ایک پیٹ بھر کے مرنا تو سب نہیں ہے نا، رج کے کھا کے مرتا ہے، لیکن نہ اس کا عقیدہ درست ہے، نہ اعمال درست ہے، نہ رزق درست ہے، کون سا ترس کھانے کے قابل ہے؟ جس نے اپنی وہ آخرت پر بات کر لی۔ تو اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ اعمال قبول ہوں گے اگر رزق حلال ہوگا۔ اگر رزق حلال نہیں ہے، مال حلال کا ہم نہیں کھا رہے، روزی روٹی حلال کی نہیں ہے، تو پھر اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس نے کتنا لمبا سفر کیا اور پھر اللہ کو پکارا، اللہ کے گھر میں بیٹھا رو رہا ہے، لیکن اس کا دعا قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کا جسم جس چیز پہ پلا ہے وہ چیز حلال نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، کوئی شخص نماز پڑھے لیکن وہ طہارت پہ نہ ہو، اس نے وضو نہ کیا ہو، تو بے وضو کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ولا صدقۃ من غلول، اور کسی نے خیانت کیا ہوا مال، اس میں سے وہ صدقہ کرے، حرام کے مال سے صدقہ کرے، حرام طریقے سے اٹھایا ہوا مال، خیانت کیا ہوا مال، چوری کیا ہوا مال، کسی کا حق مارا ہوا مال، اب اس میں سے وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرے، تو یہ صدقہ بھی اللہ کے ہاں جیسے بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح ایسا مال جو اس کا حق نہیں ہے، اس نے چوری کیا ہے، خیانت کی ہے، اٹھایا ہے، دبایا ہے، مارا ہے، اب اس میں سے اگر صدقہ بھی کرتا ہے تو وہ صدقہ بھی قبول۔ آپ دیکھو کہ مسجدوں کی ہمارے ہاں کمیٹیوں میں صدر کس کو بناتے ہیں؟ جس کی جیب میں پیسے چوکھے ہوں، بھلے وہ بینک مینیجر ہو، بھلے اس کا سارا کاروبار سود پہ ہو، لیکن چندہ ٹھیک دیتا ہے، اور وہ چودھری صاحب بھی خوش ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے چندہ لے کے میرے لیے خوب دعائیں کی ہے۔ بیکار ہے اس مولوی کی دعائیں بھی، اور بیکار ہے اس سود خور کا مسجد میں چندہ دینا بھی۔ کیوں؟ اس کا وہ مال سودی مال ہے، حرام کا مال ہے، ناپاک مال ہے، گندا مال ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص توبہ طائب ہو جائے سودی کاروبار سے، تو اس کے پاس جو سود کا پیسہ ہو وہ کہیں پبلک ٹوائلٹ بنا دے، گندا مال ہے گندی جگہ پہ لگا دے، جہاں عوام کے نفع کا، عوام کے فائدے کا کوئی کام ہو جائے، لیکن اسے ثواب کی نیت سے اللہ کے نام پہ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يتصدق احد بتمرۃ من کسب طیب، کوئی شخص جو پاکیزہ رزق میں سے خواہ ایک کھجور بھی صدقہ دے دے، ایک کھجور، لیکن جس مال سے دے رہا ہے وہ مال حلال ہے، وہ مال طیب ہے، وہ مال پاک ہے، لیکن استطاعت نہیں ہے 1 کلو کھجور دینے کی، 1 ٹوکرا کھجور دینے کی، استطاعت صرف 1 کھجور دینے کی، الا اخذہ اللہ بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اللہ کا دائیں ہاتھ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، دائیں ہاتھ کا اس صفت کا انکار نہیں کریں گے، اس کی مثال نہیں بیان کریں گے، لیس کمثلہ شیء، اس کی تعویل نہیں کریں گے کہ یہ مخلوق کی طرح ہوگا،
कैफियत अल्लाह के इल्म में है, लैसा कमिस्लिही शै, जैसे अल्लाह की शान के लायक है। तो अल्लाह इस एक खजूर हलाल माल में से दी जाने वाले सदके को अपने दाएं हाथ में लेता है, फयुरब्बीहा कमा युरब्बी अहदुकुम फलुवहु, उसे इस तरह पालता है जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े या ऊंट के बच्चे को पालते हो। ऊंट का बच्चा छोटा सा होता है, कितनी मोहब्बत से आप उसे पालते हो, या गाय का बछड़ा या घोड़ी का बच्चा आप उसको पालते हो। एक खजूर इसने अल्लाह नाम पे दी, लेकिन रिज्क हलाल था, हराम कमाई पल्ले में नहीं थी इसके। अल्लाह उस एक खजूर को भी ऐसे पालता है, हत्ता तकूना मिस्लल जबल औ अअज़म, यहां तक कि वो एक बड़े पहाड़ बल्कि उससे भी बड़ी अल्लाह उसको बना देता है, उसके वजन को बढ़ा देता है, उस पहाड़ से भी बड़ी हो जाती है। दी कितनी उसने? एक। और अगर वो पहाड़ जितनी खजूरें हों और अल्लाह के नाम पे दे, लेकिन हो हराम रिज़्क से, तो वो कबूल। अल्लाह के यहां क्वांटिटी नहीं चलती, क्वालिटी चलती है। कितना दिया मैंने ये नहीं चलता, कैसा दिया ये चलता है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने 1,00,000 दिरहम अल्लाह के नाम पे दिया और एक ने 1 दिरहम दिया। अल्लाह ने एक वाले को जो अजर दिया वो 1,00,000 वाले को नहीं दिया। साहबा ने कहा बात समझ नहीं आई, 1,00,000 और 1,00,000 वाले को अजर ज़्यादा मिलना चाहिए ना। 1,00,000 दिरहम दिए, 1,00,000 दिनार दिए, आज की ज़ुबान में 1,00,000 रियाल, 1,00,000 डॉलर, इसने 1 दिया, ये अजर ज़्यादा कैसे पा गया? फरमाया जिसने 1 दिया था उसकी कुल कायनात 2 दिरहम थी, जिसने 1 दिया था उसकी कुल कायनात 2 दिरहम थी, और जिसने 1,00,000 दिया था वो करोड़ों का मालिक था। तो जिसने 1 दिया उसने तो 50% अपनी प्रॉपर्टी दे दी ना। जिसने 1 दिया उसने 1 नहीं दिया, उसने अपनी 50% प्रॉपर्टी दे दी, उसके बाद तो आधी दुनिया उसकी गई। और जिसने 1,00,000 दिया वो तो करोड़ों का मालिक था, उसकी प्रॉपर्टी में तो 5% भी नहीं निकला। तो अल्लाह किस चीज को देखता है? मेरे और आपके दिल को, मेरी और आपकी नीयत को, मेरे और आपके जज्बे को। वो चीज क्या है वो कोई उसकी हैसियत नहीं है। इस हदीस ने में यही दरस दिया कि एक खजूर भी अगर तुम अपने पाकीज़ा रिज्क में से देते हो, अल्लाह उसको ऐसे पालता है जैसे तुम अपनी घोड़ी के, ऊंटनी के, गाय के बच्चे को पालते हो, यहां तक कि वो एक पहाड़ या उससे भी बड़ी बन जाती है। तो इस हदीस में जहां अल्लाह के नाम पे देने की फजीलत है, वहां रिज़्क़ हलाल कमाने की भी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ हलाल और सच्ची बात, इस पे बड़ा जोर दिया। हर उम्मत की कोई ना कोई पहचान थी, और मुसलमानों की पहचान माजी करीब तक 2 बातों में रही थी। दुश्मन भी इस बात का इकरार करते थे कि मुसलमान हलाल खाता है, सच्ची बात कहता है, हराम नहीं खाता और झूठ नहीं बोलता। ये हमारी पहचान थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहकर और अमीन कह के पुकारा करते थे अहले मक्का। नबूवत की मुबारक ताज आपके सर पर सजाने से पहले भी अल्लाह ताला ने आपकी कैसे हिफाजत फरमाई कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी खयानत नहीं की। सादिक और अमीन ये आपका लक़ब था। तो यही उम्मत इस्लामिया की पहचान थी कि मुसलमान अपने रिज़्क़ की तरफ बड़ी तवज्जो करता है। अब तो कामयाब कारोबारी उसको समझते हैं जो ज़बरदस्त फ्रॉड का तरीका निकाले। वो जी मौलवी साहब बात तो आपकी ठीक है, पर कारोबार चलता ही नहीं है इसके बगैर। कारोबार इसके झूठ के बगैर आजकल गुजारा ही नहीं है। झूठ तो बोलना ही पड़ता है, धोखा तो देना ही पड़ता है। बज़ाहिर आप कुछ पैसे धोखा दे के, झूठ बोल के, दगा करके, फ्रॉड करके कमा लोगे, आपको आते हुए नज़र आएंगे लेकिन जाते हुए नहीं नज़र आएंगे। कोई ऐसी फटीक पड़ेगी, कोई ऐसी बीमारी लगेगी, सब कुछ बिक जाएगा और आप ज़मीन पे आ जाओगे। और हो सकता है कि आप थोड़ा सा माल हलाल तरीके से कमाओ और अल्लाह उसमें ऐसी बरकत दे कि आपकी कभी गाड़ी पंचर ना हो, आपकी कभी सवारी ख़राब ना हो, आपके घर में कोई परेशानी ना आए, आपके बच्चों में कोई तकलीफ ना आए। तो वो थोड़ा कमा कर उसमें खैर और बरकत ऐसी पाए, अल्लाह की तरफ से पड़ जाए
کہ آپ بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے بچ جائیں، اور جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، حرام طریقے استعمال کر کے آپ بہت کما لو، لیکن اللہ کی طرف سے ایسی آزمائشوں میں پھنس جاؤ کہ اللہ نہ کرے کسی بچے کو کینسر ہو جائے، کسی کو کوئی بیماری لگ جائے، کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی سواری میں، گھر میں، بیوی میں، بچوں میں، تو آپ نے جتنے وہ جھوٹ سے کمائے تھے وہ گناہ اپنی جگہ پر، اور اس سارے کے پیسے کے جاتے ہوئے نظر بھی نہ آئے۔ تو مومن کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے وہ بڑا لطیف ہے، بڑی محبت والا ہے، کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے راستے میں سیدھا چلے، پھر اللہ کی طرف سے خیر و برکات کو ملاحظہ کرے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارضاہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے کمایا کرتا تھا، تو ایک بار وہ کچھ لے کر آیا کھانا، اور کہا کہ میں نے، ابوبکر صدیق نے وہ کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں نے سابقہ دور میں کہانت کی تھی، تو میں کہانت جانتا نہیں ہوں، نجومی پونا میں جانتا نہیں ہوں، میں تو اس کو بھی دھوکہ ہی دیا تھا، تو وہ لیکن جو بات میں نے کہی تھی وہ ہو گئی تھی، آج اس کا وہ مجھے شیرنی دینے کے لیے آیا، پیسے دینے کے لیے آیا، یہ جو میں آپ کے لیے لایا ہوں یہ وہی ہے۔ اب وہ کھا چکے ہیں، اور جب کھایا تھا انہیں علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن رزق حلال کتنی بڑی نعمت ہے، اور مسلمان اپنے جسم کی کیسے حفاظت کرتا ہے حرام سے۔ ابوبکر صدیق نے فوراً اپنے حلق میں انگلی ماری، اور اس وقت تک انگلی مارتے رہے جب تک انہیں قے نہیں آ گئی، اور وہ جو کچھ پیٹ میں گیا تھا وہ سارا کا سارا باہر نہیں نکال دیا، کہ شک والی چیز، حرام چیز ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برداشت نہیں کیا کہ ان کے پیٹ کے اندر اتر جائے۔ یہ ہے پیارے بھائی اہل ایمان کا کردار۔ اس پر رکیے، سوچئے، اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیے، کہیں میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا۔ اور خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے بہنوں کا پراپرٹی میں سے حق مارنا، عام رواج بن چکا ہے۔ جی باجی بہت اچھی ہیں، انہوں نے لیا ہی نہیں، اللہ نے اس کو یہ حق دیا تھا۔ وہ بہنیں اس لیے نہیں لیتی کہ بھائی ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی ملنے نہیں آتے، ان کی سسرال میں بےزتی ہوتی ہے اگر بھائی عید پہ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھنے، ہدیہ گفٹ دینے نہ آئے، تو وہ بہنیں اس ڈر سے کہیں بھائی ٹوٹ نہ جائیں، اللہ کا دیا ہوا جو حق ہے وہ اس کو بھی قربان کر دیتی ہیں۔ کہ سنا ہوا ہوتا ہے پڑوسنوں سے کہ اس نے کہا تھا اگر حصہ مانگ لیا تو بس پھر حصہ ملے گا، بھائی نہیں ملے گا۔ مرنے پر بھی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے دکھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیوں؟ بہن نے حق لے لیا تھا۔ بھائی یہ بہن نے جو حق لے لیا تھا تیری جیب میں سے لیا تھا، یہ جو اس کے باپ کو اللہ نے مال دیا تھا اور اللہ نے وہ حق رکھا تھا وہ لیا، کیا لیا؟ تیرا حق مارا یا اللہ کا دیا ہوا حق لیا؟ جو اللہ نے اس کو دیا تھا۔ تو اپنے رزق کو ٹٹولیے، چیک کیجئے، اور حلال راستے کے اوپر چلتے ہوئے اللہ جو دے اس پہ صبر کیجئے، اور پھر اللہ سے خیر و برکت کی دعا کیجئے، تو اللہ اس میں وہ خیر و برکت عطا کرے گا کہ انسان کو آزمائش اور ابتلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ رزق حلال کی ضرورت، اہمیت اور افادیت پر یہ حدیث بڑی روشنی ڈالتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند فرماتے تھے؟ اپنے ہاتھ کی کمائی کو۔ اپنے ہاتھ سے کوئی بندہ کما کر کھاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا پسند تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کمائی نہیں کھائی۔ ہاتھ کی کمائی سے بہتر، اللہ نے جو اس کو ہنر دیا، اللہ نے جو اس کو ہنر دیا ہے اس کے ہاتھ میں، اپنے اس ہنر کے ذریعے وہ کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس سے بہتر کمائی کوئی اور۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، مزدوری کرتے اور کھاتے۔ ہمارے ہاں اللہ معاف فرما دے معاشرے کا رنگ ہی بگڑا ہوا ہے، اپنے ہاتھ کی محنت کرنے والے کو کمی کمین سمجھتے ہیں۔ اب لوہار کوئی ذات تو نہیں ہے نا، لوہا کاٹنا، لوہا بیچنا، لوہا کوٹنا، لوہے کی چیزیں بنانا، یہ کوئی ذات ہے؟ لیکن لوہے والے کام کو کیا کہیں گے؟ لوہار۔
اس عمل کے ساتھ نفرت اور اس عمل کرنے والے کو. اب جوتی گاڑنا، جوتیاں ٹھیک کرنا، جوتیاں پالش کرنا، جوتیاں بنانا، یہ کوئی ذات ہے؟ لیکن کوئی بندہ بھی جوتیوں کا کام شروع کرتا پورے محلے میں کیا مشہور کر دیں گے؟ موچی. وہ دی ذات بھول جائیں گے کہ بیچارہ کیڑی ذات دا سی، اے جی موچی ہے. اچھا تسی موچیاں دے گھر رشتہ کیتا ہے؟ وہ تیل کولو میں سے نکالنا یہ کوئی عیب والی بات ہے؟ لیکن پورے گاؤں میں موجود تیلی نہیں جی تیلی. تسی تیلیاں دے گھر آئے سو بھائی. بھٹا بنانا، اینٹیں بنانا، یہ محنت کا کام کرنا، یہ کوئی برائی والی؟ ایک کمار ہوں دینے جی. وہ ذاتیں بنا دی، حالانکہ وہ ہنر تھے، وہ ان کے پیشے تھے. اس ہنر اور پیشے کے ساتھ نفرت دلواتے اس قوم کے ساتھ نفرت دلوں میں پیدا کر دی کہ یہ لوہار ہے، یہ موچی ہے، یہ تیلی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ چیز، کوئی بہترین رزق اس نے نہیں کھایا. اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے کماتے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. تو یہ کنسیپٹ ختم کیجئے. مانگنے سے بہتر ہے وہ جو اپنا ہاتھ اور محنت کر کے کما رہا ہے. دھوکہ دہی سے بہتر ہے جو وہ مزدوری کر کے کما رہا ہے، کھا رہا ہے. ایک صحابی کو دیکھا، صحابہ نے، وہ محنت کر رہا ہے اور اس کے جسم پسینے سے شرابور ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ اتنی محنت دین کے لیے کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ محنت کرتا ہے اور حلال رزق اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، حلال رزق اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، حلال رزق اپنے ماں باپ کو کھلا رہا ہے. تو سود کا کام کرنے والا، حرام کرنے والا، حرام کھانے والا، اس سے کروڑہ گنا افضل ہے وہ بندہ جو محنت مزدوری کر کے کھاتا ہے. تو رزق حلال یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے. کیوں؟ جو کیا کہتے ہیں جو بوئیے وہی کٹیے، جو اندر جائے گا وہی آپ کی جسم پہ، آپ کی زندگی پہ نظر آئے گا. کوئی شخص شکایت کرتے ہوئے نظر آئے، جی اولاد بڑی برباد ہو گئی، اولاد بڑی خراب ہو گئی. لوٹیے اپنے اولاد کو کھلایا کیا ہے؟ آپ نے اس کو لقمہ کون سا دیا ہے؟ جیسا آپ اس کو لقمہ دیں گے ویسا رزلٹ اس کی زندگی کے اندر پا لیں گے. حلال کھانے پر آپ نے توجہ کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا مال چھوڑ کر گئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو میرا جتنا مال ہے اس میں سے کسی ایک درہم پر مجھے شک بھی نہیں ہے کہ یہ حلال تھا یا حرام. ایک درہم مشکوک بھی نہیں ہے. ایک تو نا کنفرم ہونا کہ جی یہ تو میں فلانے دا مارے ایسے، اتنا میں نے اس کا دینا تھا، اس کا میں نے اس کا دبایا تھا، اتنا یہ کیا تھا. مجھے ایک درہم پہ شک بھی نہیں کہ یہ کہیں مشکوک تو نہیں کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے میرے ہاتھ کی حلال کی کمائی ہے. تو پیارے بھائی، جب اس طرح حلال کی کمائی کریں گے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں گے، تو ان کے اندر خیر و برکات کو آپ پائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دنیا کو اتنی ہی حیثیت دو جتنی اس کی حیثیت ہے. یعنی اپنی ضرورت پوری کر کے، اپنی ضرورت پوری کر کے پھر اپنا وقت آخرت کی طرف، اس گھر کی طرف جس گھر میں آپ نے اکیلے جا کے سونا ہے. افراط و تفریط نہ ہو کہ آپ کو جی میں تو صوفی بن گیا، جنگلوں میں نکل گیا، مجھے تو دنیا سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دنیا کمانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی حلال طریقے سے ضروریات پوری کرنے کے لیے. لیکن 24 گھنٹے میری سوچ، میری محنت اسی دنیا کی طرف ہو اور آخرت سے میں بالکل بے خبر ہوں. اس دنیا میں ایسے مگن ہو جاؤں کہ نہ مجھے نمازوں کا پتہ ہے، نہ مجھے آخرت کا پتہ ہے، نہ میرے دن میں کوئی ایسا وقت ہے کہ میں قرآن کھول کے. اب جتنے بھائی بیٹھے ہیں ذرا سوچئے، رمضان گزرے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے. اس 1 مہینے میں ہم نے کتنی بار قرآن پاک کو پڑھا ہے، کتنا بار کھولا ہے، کتنی ہماری فجر کی نمازیں ٹائم پہ ادا ہوئی ہیں، اور کتنوں نے 9 بجے اٹھ کے پڑھی ہیں اور کتنوں نے پڑھی ہی نہیں. آپ اس دنیا کو اتنا ٹائم دیجئے جتنی اس کی وقت ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے. اور اس جتنا آپ نے اس میں یہاں رہنا ہے، کتنا رہنا ہے؟ 70 سال، 80 سال. 80 سال تے بابے دی بھی کوئی زندگی ہوندی، دوسروں کے اوپر محتاج،
بوجھ، اور وہ زندگی جس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہوگا، جہاں موت کو موت آ جائے گی، جہاں انسان، وہ بد نصیب انسان جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ ہلاک عنی سلطانیہ، میری تو چودراہٹ ختم ہو گئی، میرا مال و زر دنیا میں رہ گیا، ما اغنی عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، مال بھی گیا، چودراہٹ بھی گئی، کوئی چیز کام نہیں آئی۔ تو وہ میری اور آپ کی اصل زندگی ہے۔ کامیاب ہے وہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ جس نے اس دنیا میں فکر کر لی کہ میں نے وہاں جانا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، ایسے جہان میں جانا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں اولاد سے، باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بیوی خامن سے، خامن بیوی سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، ہر کوئی جان چھڑائے گا، ہر کوئی بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کی خواہش کیا ہوگی؟ اے پھائے لگ جائے تو میں بچ جاؤں، یہ پکڑا جائے میری بچت ہو جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ تو پیارے بھائی، وہ دن بڑا قریب ہے، وہ دن آنے والا ہے، وہ جہان آنے والا ہے۔ اس جہان کی شدت کو سامنے رکھ کر اس کے لیے ٹائم نکالیے، اور اس دنیا کی ضروریات کو سامنے رکھ کر یہاں کا بھی ٹائم نکال۔ مثال ایک دے کر بڑی بات ختم کرتا ہوں۔ ہر گھر کے اندر باتھ روم ہوتے ہیں نا، واش روم ہوتے ہیں، کیوں؟ ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، قضاء حاجت کے لیے انسان جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو یہ بیچلر اکٹھے رہتے ہیں، ہاسٹل کی لائف جو ہوتی ہے، کوئی بندہ اندر باتھ روم میں چلا گیا اور بار بندہ کھڑا ہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ نہیں نکل رہا، اچھا اگرچہ وہ بیچارہ بیمار ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی پریشانی میں، لیکن بار والے اسے کیا تانا مارتے ہیں؟ ایک دل لگان دی جگہ سی، یار تو اندر جا کے بیٹھ گئے ہیں، سو تو نہیں گیا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں ضرورت پوری کرتے ہر بندہ بھاگنے کی کرتا ہے، یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بدبو کی جگہ، شیاطین کا گھر، یہاں سے ضرورت پوری کی اور بھاگو۔ سمجھ آ گئی مثال؟ بھائی میری اور آپ کی یہ دنیا کی زندگی، اس کی ضرورت کو ضرور پوری کیجئے، لیکن دل نہ لگائیے۔ ضرورت ضرور پوری کیجئے لیکن دل نہ لگائیے، کہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سدا کوئی رہا ہی نہیں ہے، اور اگر سدا کوئی رہتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر مدینہ میں کبھی نہ بنتی، اب سدا زندہ رہتے۔ جب انبیاء کی مبارک جماعت نہیں رہی تو میں اور آپ رہیں گے؟ کل من علیہا فان، یہ تو گزرگاہ ہے، ہم نے تو یہاں سے گزرنا ہے، تو ضرورت جتنی ہماری ہے اتنی پوری کر لیجئے، اور پھر جتنا وقت ہم نے آخرت میں گزارنا ہے اس کی تیاری کر لیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حال میں اس دنیا سے اللہ لے کر جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اس حال میں اللہ اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، ہمیں موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔